حضرت امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ کربلا کا درد بھرا واقعہ جب 3 دن کے پیاسے نواسۂ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کا دردناک واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین 10 محرم کو کربلا کی جنگ میں ہر ایک امام حسین پر قربان ہو رہا تھا۔ بس امام حسین کا امتحان شروع ہو گیا تھا اور سارے فرشتے انبیاء ان کے امتحان کو آسمان میں سے دیکھ رہے تھے۔ کبھی امام حسین علی اکبر کے سر سے پرچھی نکال رہے ہوتے، کبھی اپنے ننھے بچے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیتے، کبھی اپنے بھائی عباس کے کٹے ہاتھوں کو دیکھتے۔ 10 محرم کربلا میں جب امام حسین اکیلے رہ گئے اور اپنی خواتین سے الوداع لیتے ہیں اور پھر اپنے گھوڑے ذوالجناح کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے آگے بڑھو، تو حضرت امام حسین کی ننھی 6 سال کی بچی سکینہ آتی ہے اور ان کا ہاتھ پکڑتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بچی سکینہ مجھے الوداع کہو، اپنے بابا کو آخری سلام کرو۔ تو بی بی سکینہ رو کر کہتی ہے، بابا جو بھی کربلا کے میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بچی سکینہ ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین لکھا جائے گا۔ اور 3 دن کے بھوکے پیاسے تنہا امام حسین میدان کربلا میں آتے ہیں۔ ایک طرف 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اکیلے، دوسری طرف یزید کا بڑا لشکر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، شیر علی کا بیٹا ہوں، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو یزید کی فوج آواز دیتی ہے کہ اے امام حسین یزید ہمیں تمہارے وزن کے برابر سونا دے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک طرف 3 دن کا پیاسا شیر کی طرح ان کو جنگ کی طرف بلاتا ہے اور 3 دن کا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ یزید کی بڑی سی فوج کا مقابلہ کر رہی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جو بھی سامنے آتا اسے کربلا کی دھول چٹا رہی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ اکیلے نہ لڑے، یہ تو علی کا شیر ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس اس کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو یزید کی فوج نے 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ تیر برسائے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسائے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ ان کے اوپر تیر برسائے گئے، ایک ساتھ کئیوں نے تیر برسائے، کئیوں نے نیزے برسائے، اور جس کے پاس برسانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھاتا اور امام حسین پر ڈالتا، اور امام حسین بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ امام حسین
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ تاریخ نے لکھا کہ دور سے ان کا جسم نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ان کے جسم میں بس تیر ہی تیر نظر آتے تھے، ان کا جسم دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ اس 3 دن کے پیاسے امام حسین کی جنگ دیکھ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے امام حسین تم اپنی آزمائش میں پوری طرح کامیاب ہو چکے ہو، تمہارا اللہ تمہارا خالق تم سے راضی ہو گیا ہے، تم نے اپنی امتحان کو پاس کر لیا ہے، اے امام حسین تم نے اپنی آخرت پا لی ہے۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کا اللہ، ان کا خالق، ان کا مالک ان سے راضی ہو گیا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس عظیم قربانی کے لیے اپنے اس حسین کو چنا، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما، اے اللہ علی اکبر کی قربانی کو قبول فرما، اے اللہ میرے 6 ماہ کی علی اصغر کی قربانی کو قبول فرما، اے اللہ میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے، اے اللہ تو ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا آخری سجدہ کہتے ہیں اور آخری سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور یہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو پا لیتے ہیں۔ اور پھر شمر آتا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کاٹ لاؤ، لیکن جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور ان کے سر کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہے اور زور کی چیخ مارتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں سارے انبیاء، اوپر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کو دیکھ رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ اب میں نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ منظر تو میں بھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ اب میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، یہ منظر تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں اور پھر شمر آتا ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پکڑتا ہے، بالوں سے پکڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی اب تو میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اب تو جانی تیرا حسین جانی۔